حضرت عثمان ابن عفان سے آگے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو سورہ انفال ہے، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ، ان کو تم نے اکٹھا کر کے لکھ دیا، اس کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں ڈالی ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوائی تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی ہے۔ تو مجھے شک ہے کہ یا تو یہ دو الگ صورتیں ہیں، تو یا یہ ایک ہی صورت ہے، اس کا ہی آگے ضمیم ہے، اس لیے شک کی بنیاد پہ میں نے ان کو الگ کر کے لکھ دیا بیچ میں، اس لیے میں نے بسم اللہ نہیں ڈالی۔ شیعوں کی طرح جیسے حسن اللہ یاری ہیں، اس طرح مرزا انجینئر نے بھی اہل سنت کی ایک کتاب سے اور بلکہ دو کتابوں سے اعتراض کیا ہے کہ اہل سنت کی کتب میں بھی تحریف قرآن کی روایات و احادیث موجود ہے۔ ہم اس کا دونوں کا، حسن اللہ یاری کا رد تو پہلے سے چل رہا ہے اس موضوع پر، لیکن ہم اس کا بھی رد کریں گے اور دیکھیں کس طرح اس نے صرف اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے کہ میں فرقوں سے باہر ہوں، میں سب کی فرقوں میں غلطیاں میں ٹھیک کرتا ہوں، میں سب کے کو اچھا سمجھتا ہوں، بس یہ اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے، ویوز لینے کے لیے اس نے اتنی بڑی جرات کی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے وہ روایتیں کہ جن سے یا تو سندن کلام جن میں، یا پھر متن بھی پڑھا جائے تو متن سے بھی کہیں تحریف قرآن ثابت نہیں ہوتی، وہ روایت پیش کی ہے۔ ایک ویڈیو میں اس روایت میں پیش کروں گا آج، اور اگلی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ وہ حسن اللہ یاری کا بھی اعتراض ہے، اس کا بھی اعتراض ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر شیعوں کی کتابوں میں تحریف قرآن کی آیات ہیں تو سنی کتب میں بھی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے آج سنی کتب سے وہ بھی پیش کروں گا، ایک کتاب آج، ایک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور شیعہ کتابوں کو پیش کروں گا کہ تحریف قرآن ہوتی کیا ہے، ذرا اس پر بھی غور کریں کہ جو تحریف قرآن کی تعریف ہے وہ شیعہ کتابوں کی روایت پر تو صادق آتی ہے، سنی کتابوں پر ہرگز صادق نہیں آتی۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی، اس نے اعتراض کیا اس حدیث کو لے کر، روایت نمبر 3086، یہ دیکھیں یہ پوری روایت ہے، اور اس میں یہ پوری روایت آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے سناؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قلت لعثمان بن عفان، میں نے حضرت عثمان بن عفان سے عرض کی، ما حملکم ان ابتکم الانفال وہی من البثانی، کہ مفہوم خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے سورہ انفال اور سورہ براءت یعنی سورہ توبہ کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی؟ آسان سا میں آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں۔ تو عثمان غنی فرمانے لگے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یاتی علیہ زمان و ینزل علیہ سور ذات العدد، کہ وہ زمانہ تھا جب متواتر اور زیادہ صورتیں آپ پر نازل ہو رہی تھیں، اور فکان اذا نزل علیہ الشیء دعا بعد من کان یکتب، جب کوئی بھی صورت نازل ہوتی، کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے کہ جو اس کو لکھ سکتا، فیقول دعوا ہؤلاء الآیات فی السورۃ التی یذکر فیہا کذا و کذا، اس صورت کو، ان آیات کو فلاں فلاں صورت میں لگا دو جس میں یہ ہے۔ فإذا نزلت علیہ آیۃ فیقول دعوا هذه الآیۃ فی السورۃ التی یذکر فیہا کذا و کذا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وکانت الانفال من اوائل ما نزلت بالمدینہ، سورہ انفال وہ ہے جو مدینے میں آنے کے پہلے زمانے میں نازل ہوئی۔ وکانت براءت من آخر القرآن، اور سورہ براءت قرآن پاک کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ وکانت قصتها شبیہۃ بقصتها، اور اس کا قصہ یعنی اس کے مضامین، یعنی اس کے سبجیکٹ میٹرز وہ میچ کرتے ہیں سورہ انفال کے سبجیکٹ میٹر سے، یعنی اس کے بنیادی جو مضامین ہیں ان کے ساتھ سورہ انفال کے مضامین میچ کرتے ہیں۔ فظننت انہا منہا، تو میں نے گمان کیا یہ سورہ انفال اور سورہ براءت دونوں ایک ہی صورتیں ہیں۔ فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یبین لنا انہا منہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہ یہ اس کا حصہ ہے کہ نہیں۔ اب یہ روایت ساری مرزا نے بیان نہیں کی، ساری روایت بیان نہیں کی، صرف اپنا مقصد تھوڑا سا بیان کر دیا، بس پوری روایت کا متن بھی نہیں پڑھا۔ اب سنیے، من اجل ذلک قرنت بینہما ولم اکتب فی بینہما ستر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وجہ سے میں نے دونوں کو ملا دیا اور میں نے ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سطر میں نہیں لکھی، یعنی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں نہیں لکھی۔ اچھا، اس کے بعد وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَالِ، میں نے اس کو سبع طوال میں 7 بڑی صورتوں میں رکھ دیا، حالانکہ تمہارا اعتراض اپنی جگہ کہ یہ سبع مثانی یہ مئین ہے، یعنی 100 آیتوں والی صورت ہے، اور سورہ براءت مثانی ہے، اس میں 80 تقریباً آیات ہیں، 80 آیتوں والی صورت ہے۔ تو لہذا یہ ہے وہ حدیث جس کو لے کر اس نے کہا ہے کہ تحریف قرآن کی دلیل، تحریف قرآن کی روایت معاذ اللہ سنی کتابوں میں سے بھی ثابت۔ یہ میرے سامنے جس کو میں نے پڑھ کے سنائی، یہ جامع ترمذی ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، کوئی بھی ذی شعور یہ بتا سکتا ہے
کہ اس میں تحریف قرآن کی کوئی چیز موجود ہے؟ یعنی مرزے کو شرم آنی چاہیے، اس کے فالووروں کو شرم آنی چاہیے، کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں، اور روایت میں کہیں تحریف قرآن کی کوئی بات ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی بات ہے نا، درمیان میں لکھی کہ نہیں لکھی؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تو ہمارا واضح موقف موجود ہے، احناف اور شوافی کا اختلاف کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھی ہے، کیا یہ سورت کا جز ہے کہ نہیں؟ نہیں، ہم احناف کے نزدیک نہیں ہے کہ یہ برکت کے لیے صبح شروع میں فصلے کے لیے برکت کے لیے لکھی جاتی ہے۔ قرآن کا حصہ نہیں ہے کہ ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ وہ قرآن کا حصہ ہے، نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت الگ سے ہے، اور انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں ہے، لیکن ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے وہ تبرک اور ابتدا کے لیے اور فاصلے کے لیے۔ اور اس پہ بہت سارے دلائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکر عمر رضی اللہ عنہما الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کرتے تھے، یہ پوری دلائل ہے سیاست میں حدیثیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز نہیں۔ اگر سورت کا جز ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نماز یہاں سے شروع ہوتی۔ روایتیں اس پر بھی ہیں، لیکن مضبوط روایتیں اس پر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین وہ اپنی نماز کو شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز نہیں۔ یہ بحث ہے اور احناف کی اور شوافی کا اختلاف موجود ہے، تو لہذا اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہے اس کا قرآن سے ہونا ثابت ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے میں آپ کو سامنے بحث الگ سے کروں گا اسی ویڈیو کے آخر میں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ مرزا لوگوں کو حدیث ضعیف کو جعلی حدیث کہنے والا اور اپنے آپ کو کتابی اور علمی ثابت کرنے والے اس شخص کے بارے میں ذرا سنیے گا، اس کا علمی لیول کیا ہے۔ اس کے بابے، کیونکہ میں اس کو بابا کہتا ہوں، یہ بابی ہے، اور اس کے فالوور اس کو بابا مانتے ہیں، اور یہ اپنے استادوں کو بابا مانتا ہے۔ مثلا یہ زبیر رضوی کو اپنا بابا مانتا ہے، استاد مانتا ہے، اور یہ بابی ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، یہ اس نے کہہ دیا اس کی سند حسن ہے، اس نے مان لیا۔ یہ ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے، یہ روایت مشکات میں پہلی جلد میں فضائل قرآن والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، جبکہ عربی محققین اس کی سند کو ضعیف کہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ راوی چیک کریں آپ، اس میں راوی ہے اوف بن ابی جمیلہ، آرابی اس کو کہا جاتا ہے، اوف بن ابی جمیلہ، یہ راوی چیک کر لیں۔ اور دوسرا اس کا راوی یزید فارسی، میں آپ کے سامنے اس راوی کے متعلق بیان کروں گا، اوف بن ابی جمیلہ۔ یہ راوی کون سا ہے، کیا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ ہے میرے سامنے تہذیب التہذیب، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اسماء الرجال پر کتاب۔ اس کتاب میں جو لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے تبصرے میں سنیے گا۔ یہ دیکھیے گا، انه يجيء عن الحسن بشيء ما يجيء احد كان يتشيع، یہ شیعہ تھا، اس کے اندر شیعوں کا ایلیمنٹ تھا، یعنی اس میں شیعت پائی جاتی تھی۔ کس میں؟ اوف بن ابی جمیلہ کے بارے میں، اوف بن ابی جمیلہ، ابن ابی جمیلہ، اس میں رفض پایا جاتا، اس میں رافعیتی شیعہ تھی۔ میزان میں لکھا ہے بندار وہو یقرأ له حدیث اوف لقد کان قدریا رافضا شیطانا، قال بندار کہتے تھے اور وہ حدیث اوف پڑھتے تھے اور کہتے تھے لقد کان قدریا رافضیا شیطانا، یہ رافضی تھا، قدری تھا، شیطان تھا، جس کی روایت کو اس کے بابے زبیر علی زید صحیح کہہ رہا ہے، اس کو محدثین اور اس فن کے امام کہتے قدرین رافضین شیطانن، وہ قدری رافضی شیطان تھا، اوف بن ابی جمیلہ۔ اور بھی محققین نے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو ضعیف کہا، لیکن یہ اس کا بابا جو یہ تقلید کرتا اپنے بابے کی، علمی کتابی نہیں ہے، اگر علمی کتابی ہوتا تو اسماء الرجال کی کتابیں کھولتا، لیکن اس کو تو عربی پڑھنی نہیں آتی، عربی عبارت کہاں سے پڑھے گا یہ؟ اگر آپ لگے ہوں تو پڑھ لے گا، اس کے علاوہ پڑھ نہیں سکے، ترجمہ کیسے کر سکے؟ ان کتابوں کا ترجمہ ہی موجود نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے یہ ہے میزان الاعتدال، کون ہے اس کے رائٹر جی؟ امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، متوفہ 748 سنہ ہجری۔ اس کے ترجمے میں لکھتے ہیں قال محمد بن عبد الانصاری رأیت داؤد بن ابی ہندۃ یضرب عوفا العرابیہ، میں نے اب داؤد بن ہند کو دیکھا کہ عرابی جو اوف عرابی تھا، دیہاتی اوف تھا، یعنی اوف بن ابی جمیلہ، اس کو مار رہے تھے اور کہتے تھے ویلک یا قدری یا قدری یا قدری، اس کو کہ اے ہلاکت ہے تجھے، اے قدری، اے قدریے، اے قدریے۔ ایک فرقہ گزرا ہے قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتا، تو اس میں سے بندار کہتے ہیں وہ یقرأ لهم حدیث اوف، اور وہ ان کے لیے وہ حدیث پڑھ رہے تھے، شاگردوں کے سامنے وہ حدیث پڑھ رہے تھے، اور
وہ کہتے تھے واللہ لقد کان عوف قدریا رافضیا شیطانا، اور کہتے تھے کہ عوف قدری، رافضی اور شیطان ہے۔ ثقہ ہونا بات کی بات، ثقہ اگر ہو بھی راوی، لیکن اگر اس میں کوئی بدعت پائی جائے، اگر بدعت اس کے مذہب کی تائید کر رہی ہو تو وہ روایت مقبول نہیں ہوتی، یہ مسلمہ اصول ہے۔ تو لہذا شیعہ کی روایتوں میں باقاعدہ سے تحریف قرآن کی روایت موجود ہیں، اس لیے اس شخص کی روایت اس کے بارے میں، تحریف قرآن کے بارے میں، تحریف قرآن میں ہے بھی نہیں، اگر ہو بھی تو قبول نہیں۔ اسی طرح میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ بات یاد رکھیں، قرآن وہی ہے کہ جو تواتر سے ثابت ہو۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی تعریف بیان کروں گا۔ یہ میرے سامنے ہے نور الانوار، اصول فقہ کی حنفی کی کتاب ہے۔ قرآن کی تعریف لکھی ہے، اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول، قرآن وہ ہے جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، المکتوب فی المصاحف، مصاحف میں لکھا گیا، المکتوب فی المصاحف، مصاحف میں اس کو لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور منقول ہوا آپ سے اس طرح کے جو نقل تھا تواتر سے تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ یہ قرآن کی تعریف ہے، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، یہ لفظ بڑے قابل غور ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوا اور بلا شبہ ہوا۔ اب سنیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بحث کی انہوں نے کہ انہوں نے جو بلا شبہ کا لفظ بولا ہے وَلَصَّحُ أَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفُرْ جَاحِدُهَا لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اصح یہ ہے قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاتا کہ اس میں شبہ پایا جاتا ہے، اس میں بہرحال ایک شبہ موجود ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں۔ تو لہذا یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اس میں ہمارے احناف کا قول یہ ہے کہ وہ تبرک کے لیے، ابتدا کے لیے، دو صورتوں میں فصل کے لیے، وہ ہر صورت کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو اصولاً خلاف ہے کہ اس کو قرآن مانا جائے، چاہے جائے کہ قرآن اس کو نہ لکھنے میں قرآن کی تحریف ثابت کی جائے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر صورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے اس کا تواتر سے ثابت ہونا یہ ثابت نہیں ہے، وہ تواتر سے ثابت نہیں۔ یہ میرے سامنے ہے اتقان فی علوم القرآن، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی معتبر کتاب ہے، بہت اس کو پڑھایا جاتا ہے، اصول تفسیر میں لاجواب کتاب ہے۔ کہتے لا خلافہ ان کل ما هو من القرآن یجب ان یکون متواترا فی اصلہ و اجزائہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں پہلی تنبیہ بیان کرتے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن صرف وہ ہے کہ جو اپنی اصل اور اپنے اجزاء کے اعتبار سے تواتر سے ثابت ہو، اپنی اصل اور اپنے اجزاء کے اعتبار سے متواتر ہو۔ پھر آپ متواتر کی تعریف دیکھیں، یہ پچھلے صفحے پہ آ جائیں، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ جَمْعٌ لَا يُمْكِنُ تَوَاتُّهُ مِنَ الْكِذْبِ وَعَنْ مِثْلِهِمْ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَغَالِبُ الْقِرَاءَةِ كَذَلِكَ، کہتے ہیں کہ تواتر وہ ہوتا ہے کہ جس میں ابتدا سے انتہا تک، یعنی جب تک وہ کتاب لکھی گئی اس سے پہلے سے لے کر جب سے شروع ہوئی اس وقت تک اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ اس کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اور یہ ہے خبر قرات متواتر، مشہور، احاد اور پھر قرات شاذہ اور موضوع قرات، یہ 5 قسمیں، اور 6ٹھی قسم بھی لکھی ہے۔ لیکن جو قرآن ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا، قرآن صرف وہ ہے جو قرات متواترہ سے ثابت ہو، تواتر سے ثابت ہو، صرف اس کو ہم قرآن مانیں گے، اس کے علاوہ کو قرآن نہیں مانا سکتا۔ لہذا یہ ہمارا اصول ہے، جو بھی روایت اس طرح آئے گی کہ اس میں اگر کوئی قرات مذکور ہے اور خبر واحد اور خبر واحد یا مشہور تک جائے گی، مشہور میں ایک طرح کا شبہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو قرآن ماننا ضروری نہیں۔ تو لہذا اس لیے تحریف قرآن کی جتنی روایات اگر ثابت بھی کرے کوئی، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ آیا ہے، حالانکہ یہ تحریف بھی نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی ثابت کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن ہونا ہر صورت کے شروع میں تواتر سے ثابت ہی نہیں، چاہے جائے کہ اس میں تحریف کی بات ہو۔ اب تحریف قرآن ہوتی کیا ہے، میں آپ کے سامنے شیعہ کی جو تحریف قرآن کی آیات ہیں وہ ان کے اقوال ہیں، معاذ اللہ، وہ جس کو قرآن کو محرف مانتے ہیں وہ، اور جو سنیوں کی تحریف والی آیتیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دی ایک حدیث سکتی، اس میں کہاں تحریف ہے؟ تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر مفہوم تبدیل کرنے کے لیے آیت کو بدلا، یہ ہے تحریف کی اصلی سی تعریف۔ یہ دیکھیے جی، یہ میرے سامنے تفسیر قمی ہے، تفسیر قمی شیعہ کی معتبر ترین تفسیر ہے، اس کا صفحہ نمبر 17 مقدمہ ہے، یہ دیکھیے گا جی،
وَأَمَّا مَا هُوَ مُحَرَّفُ مَكَانَ حَرْفٍ، جس کو حرف سے حرف سے بدل دیے گا، وَأَمَّا مَا هُوَ عَلَى خِلَافِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا گیا اس کے برخلاف آیات ہیں۔ سنیے گا معاذ اللہ، یہ ہے تحریف قرآن کی روایات، جس کو تحریف قرآن کہا جاتا ہے۔ سنیے، اور سنیوں میں ایک بھی عالم موجود نہیں ہے جو تحریف قرآن کا معاذ اللہ قائل ہو، اور شیعوں میں آج بھی موجود حسن اللہ یاری اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اور اس کو لوگ شیعہ آج اتنا فالو کر رہے ہیں، تو لہذا یہ شیعوں میں شروع سے رہا ہے۔ ان کی ایک طبقہ ایسا ہے جو تحریف قرآن کو مانتا ہے۔ سنیوں میں معاذ اللہ شروع سے لے کر آج تک ایک طبقہ بھی موجود نہیں جو قرآن پاک کو محرف مانتا ہو۔ اب سنیے گا، اس کے بعد پہلی روایت جو بیان کرتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب اس آیت کو کہتے کس طرح نازل ہوئی تھی؟ کنتم خیر ائمۃ، استغفر اللہ، کہ یہ اصل میں خیر ائمۃ تھا، ٹھیک ہے۔ وجعلنا للمتقین من المتقین معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں آیت نازل یوں ہی تھی وجعلنا من المتقین اماما، وجعلنا للمتقین معاذ اللہ، یہ آیت تو یوں ہے قرآن پاک وجعلنا للمتقین اماما، تو یہ روایت کرتے ہیں جی اصل میں تھا وجعلنا من المتقین اماما، کہ عام شخص امام کیسے بن سکتا ہے؟ تو اب اس طرح کی بہت ساری مثالیں ان کی کتابوں میں ہیں۔ اور نیچے پھر اما محرف منہ معاذ اللہ، جو محرف آیتیں، یہ دیکھیے گا سرخی، شاید سرخی باندھی ہوئی ہے انہوں نے، شاید سرخی باندھ کر اس کو لکھا ہوا، یہ تفسیر قمی ہے۔ اب تحریف قرآن کی اور مثالیں، یہ ہے اصول کافی۔ اصول کافی کی روایت نمبر 3579 ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا، ایک شخص نے کچھ قرآن پاک کی آیتیں حضرت عبداللہ یعنی امام جعفر صادق پہ پڑھی، وَنَسْتَمِعُ حُرُوفًا مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ عَلَىٰ مَا يَقْرَأُهُ النَّاسُ، وہ حروف اس نے پڑھے کہ جو لوگوں کے درمیان سنے نہیں گئے تھے۔ فقال ابو عبداللہ قف عن هذه القراءة، اس قرات سے رک جا، اقرأ كما يقرأ الناس، جس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھ۔ کیوں؟ حتی یقوم القائم، یہاں تک امام قائم آ جائیں۔ فاذا قام القائم قرأ کتاب اللہ عز وجل علی حده واخرج المصحف الذي كتبه علی وقال اخرجه علی الى الناس حين فارغ منه وكتبه فقال هذا كتاب الله عز وجل كما انزل الله على محمد۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہ ہے تحریف قرآن کی اثر روایت، جس کو تحریف قرآن کی روایت کہا جا سکتا ہے۔ آگے چلیں، پڑھیں ان کی روایت نمبر 3584، دیکھیے گا۔ امام جعفر صادق کی طرف ایک جھوٹ منسوب شیعہ کتاب میں، ہم تو اس کو سچ نہیں مانتے، یہ ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا۔ اس کی وجہ بھی میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ شیعہ کے دو گروہ ہیں، ایک تحریف قرآن کو مانتا ہے، ایک نہیں مانتا۔ تو اصل میں یہ روایتیں ائمہ اہل بیت سے مروی ہیں، اور ان کا قول اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بھی ہم سے تم ایسی چیز سنو ہماری طرف منسوب ہو کہ جو قرآن اور جو سنت ہے اس سے خلاف کرے تو اس کو رد کر دو، وہ ہمارا قول نہیں۔ یہ جھوٹ کھڑا ہے انہوں نے، لیکن ان کی کتابوں میں ہے اور اس کو روایت کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، ان القرآن جاء به جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیۃ، جو قرآن حضرت جبریل محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے تھے وہ 17,000 آیتیں تھیں، معاذ اللہ۔ اب دیکھو، یہ ہے تحریف قرآن کی روایات، مرزا انجینئر اس کو کہتے ہیں تحریف۔ تو معاذ اللہ سنیوں میں ایک روایت بھی ایسی موجود نہیں ہے، وہ دھکا سٹارٹ ہے، دھکا لگا کر۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر طوالت سے کلام کریں گے۔